شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، اب پیش خدمت ہے در یتیم کا وہ باب جس کا عنوان ہے جنگ بدر۔ کمسنوں کو چھانٹ دینے اور فوج کا جائزہ لینے کے بعد سپاہیوں کی تعداد 313 رہ گئی، جن میں 60 مہاجر تھے اور باقی تعداد انصار کی تھی۔ مدینے سے شام کی طرف جو راستہ جاتا ہے، اس پر سرفروشی مجاہدوں کا یہ لشکر روانہ ہوا۔ دنیا کی نگاہ نے بڑے بڑے جرار لشکر دیکھے تھے، سبا رفتار گھوڑے، زرہیں، خود بختر، چار آئینہ، جوشن تلواریں، ڈھالے، نیزے، برچھے اور وہ سب کچھ جس سے دشمن کی فوج کا قلعہ کما کیا جا سکتا ہے۔ لشکر کے ساتھ رست کا سامان، خیمے، ڈیرے، شامیانے، چتر، نوبت، نقارے، مگر یہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کی فوج تھی۔ ان کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں اور پھٹی ہوئی زرہیں تھی۔ ایک ایک سواری پر 2 3 مجاہد سوار تھے۔ رست کی جگہ اللہ کا نام تھا۔ بہت سے بہت چند تھیلے ستو اور کھجور کے ہوں گے۔ ظاہری ساز و سامان، ان کے پاس ایمان کی قوت اور اسلام کا جوش تھا۔ گھروں سے یہ لوگ اس بات کا عزم کر کے چلے تھے کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ان مجاہدین کو صرف اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اور یہی اعتماد، یقین اور ایمان انہیں موت کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے جا رہا تھا۔ ان کے دل میں خدا کے سوا اور کسی کا خوف نہ تھا۔ جب سے اللہ کا ڈر ان کے دل میں آیا اور سب ڈر، تمام وحشتیں اور سارے وسوسے دل سے نکل گئے، تکبیریں پڑھتے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ نماز کا وقت ہو جاتا تو خدا کے سامنے انتہائی خشیت و خضوع کے ساتھ جھک جاتے۔ محمد رسول اللہ ان کے امام، پیشوا اور امیر لشکر تھے۔ حضور کی معید پر ان کی قسمت ناز کر رہی تھی کہ اے چرواہو، تم کو زمین و آسمان مبارکباد دے رہے ہیں، آسمانوں سے تمہارے نام سلام آ رہے ہیں۔ فخر موجودات کے ساتھ ہم سفر ہونا ہی بہت بڑی سعادت اور نیکی ہے، اور یہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے بادیہ پیمائی ہو رہی ہے۔ فوج کی کمان خود سید الانبیاء کے ہاتھ میں ہے۔ خوش قسمتی اور فیروز مندی کی یہ معراج ہے۔ کفار قریش پوری تیاری اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ 1000 سے کچھ اوپر ان کی تعداد تھی۔ ہتھیاروں، سواریوں اور رسد کے سامان کی بہتات تھی۔ قریش کے تمام رئیس بنفس نفیس شریک تھے۔ ابو لہب بیماری کے سبب نہ آ سکا تو اس نے اپنی جگہ ایک بہادر آدمی کو لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ عقبہ بن ربی فوج قریش کی سپہ سالاری کر رہا تھا۔ مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر بدر واقع ہے۔ یہ مقام شام کے راستے میں پڑتا ہے۔ قریش جب یہاں بدر پہنچے تو انہیں پتہ لگا کہ تجارتی قافلہ جس کا امیر ابی سفیان تھا، سلامتی کے ساتھ نواح مدینہ سے نکل گیا اور اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا۔ مسلمان مدینے سے منزلوں دور جا کر ان کے قافلے کا پیچھا کرنے سے رہے، اس لیے زہرہ اور عدی کے قبیلوں کے رئیسوں نے کہا کہ ہم اپنے قافلے کے بچانے کے لیے مکہ سے چلے تھے، قافلہ صحیح سلامت شام کی طرف کوچ کر گیا تو ہمیں بھی مکہ کو لوٹ جانا چاہیے۔ مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا کسی طرح مناسب نہیں، مگر ابو جہل نے کسی کا کہا نہ مانا اور اپنی ضد پر قائم رہا۔ عتبہ اور امیہ تک کچھ نرم پڑ گئے، لیکن ابو جہل کی شقاوت یہاں پہنچ کر سخت تر ہوتی چلی گئی۔ وہ دشمن اسلام بولا کہ مکہ کو یوں ہی لڑے بھیڑے بغیر خالی ہاتھ لوٹ جانا بزدلی اور کم ہمتی ہے۔ قافلہ چلا گیا تو کیا ہوا؟ ہمارے دشمن مسلمان تو موجود ہیں، ان لوگوں کی موجودگی عرب کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جب ادھر آئے ہیں تو آؤ اس خطرے اور فتنے کو بھی مٹاتے چلے۔ قریش پہلے سے بدر پہنچ چکے تھے اور مضبوط اور محفوظ مورچوں پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رات کا وقت تھا، صحابہ کرام مسلسل سفر کرتے ہوئے آئے تھے۔ رات کو سب نے آرام کیا۔ مسلمانوں کے اس پورے لشکر میں بس ایک ذات بیدار تھی، اور وہ ذات حضرت محمد رسول اللہ کی تھی۔ حضور رات بھر اپنے خدا کے آگے سر بسجود اور مصروف دعا رہے۔ سب سو رہے تھے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اپنا دکھ، درد رحمت للعالمین نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا۔ رات کا دھند لگا جنگل، دشمنوں کے حملے کا خطرہ، اور اس عالم میں محمد رسول اللہ کے سجدے اور آپ کی دعائیں قبولیت نثار ہو گئی۔ باب اجابت جھوم جھوم اور کانپ کانپ گیا۔
عرش کے کنگرے ہلنے لگے، زمین کی تنابیں، آسمان کا شامیانہ لرز لرز گیا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ بندے نے اپنے معبود سے خلوت میں کیا کہا اور ادھر سے کیا جواب ملا، جس کا دل ذرا سی گرانی محسوس کرے اور جبریل امین تسلی کے لیے فوراً حاضر ہو کر عرض کرے کہ آپ کے خدا نے پیغام بھیجا ہے، اور آج جب وہ خود گڑ گڑا رہا ہو، اس کی پیشانی اللہ کی جناب میں خاک آلود ہو رہی ہو، تو ایسے عالم میں نہ جانے ادھر سے کیا پیغام آئے ہوں گے۔ یہی وہ بزم سرور خلوت ہے کہ جبریل امین راہ میں خبر نیست۔ مدینہ سے بدر تک کا راستہ بہت سی دشوار گزار گھاٹیوں سے ہو کر گزرتا تھا، مگر بدر کے آس پاس کی زمین ہموار تھی، کہیں کہیں ٹیلا بھی تھا۔ اسی میدان کے ایک کنارے پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے لیے چھپر کا ایک سائبان بنا دیا تھا۔ سعد بن معاذ عریش کے نیچے ننگی تلوار سوند کر حضور کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سعد اس عزم کے ساتھ ایستادہ تھے کہ جان دے دوں گا مگر حضور پر آنچ نہ آنے دوں گا۔ صبح نماز کے بعد رسول اللہ نے جہاد کے لیے واز ارشاد فرما کر جان نثاروں کے قلوب کو گرما دیا۔ ایک ایک لفظ پر سرفروش مجاہد اچھل اچھل پڑتے۔ اس کے بعد جنگ کے لیے صف آرائی ہوئی۔ حضور نے خود صفیں درست کرائیں۔ دست مبارک میں کھجور کی ایک شاخ تھی اور اس کے اشارے سے صفوں کو سیدھی کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ سودا ابن ازمہ جو ایک خوش طبع صحابی تھے، اتفاقاً ان کے قدم صف کی حد سے آگے نکل گئے اور ان کے مقام کی صف ٹیڑھی ہو گئی۔ حضور نے چھڑی سے ان کے سینے کو ٹھوکا دیا کہ دوسروں کی طرح صف باندھ کر سیدھے کھڑے رہو۔ سودا نے اس پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ نے آپ کو حق و صداقت پر مبعوث فرمایا ہے اور انصاف کرنے کے لیے آپ دنیا میں آئے ہیں۔ میرے سینے پر آپ نے چھڑی کی جو ضرب لگائی ہے، اس کا میں انتقام لوں گا۔ حضور نے سینے سے چادر ہٹا دی اور فرمایا، اے سودا، بس سانس لے۔ سودا کی اس درخواست پر تمام صحابہ حیران اور پریشان تھے کہ اس شخص کو آج کیا ہو گیا ہے۔ مکہ سے تو محمد رسول اللہ کے حکم پر جان دینے کے ارادے سے چلا تھا، اور یہاں آ کر چھڑی کے ذرا سے ٹھوکے کا ذات رسالت ماب سے انتقام اور قصاص چاہتا ہے۔ کسی صحابی نے غضبناک ہو کر تلوار کی مونٹ پر ہاتھ رکھ لیا کہ حضور نے چشم آلود تیوروں سے ذرا بھی اشارہ فرمایا تو سودا کا سر اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بند قبا واہ ہوا ہی تھا کہ سودا نے بڑھ کر سینے مبارک کو عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ حضور نے قصاص نہ لینے کا سبب پوچھا تو سودا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا آخری وقت ہے، گھڑی دو گھڑی کی بات اور ہے، میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں گا۔ میں نے چاہا کہ زندگی کے آخری دور میں حضور کے جسم مبارک سے اپنا بدن مس کر لوں۔ حضور نے اس کے لیے دعائے خیر فرمائی اور تمام صحابہ حضرت سودا کے اس جواب سے خوش ہو گئے۔ ان کے غصے ٹھنڈے پڑ گئے جیسے کسی نے آگ پر یک بار کی برف کی سل رکھ دی۔ بعض نے تو دل ہی دل میں سودا کی اس شوخی عقیدت کی داد بھی دی۔ جنگ کا آغاز اس طرح ہوا کہ پہلے کفار قریش کے بہادر میدان میں آ کر مبارز طلب ہوئے، ادھر سے انصار پرجوش انداز میں پہنچے۔ کافروں نے کہا کہ انصار کا اور ہمارا کیا جوڑ، ہمارے مقابلے کے لیے تو حمزہ، عمر اور علی کو بھیجو۔ اس پر مہاجرین میں سے چند بہادر میدان کارزار میں آئے، لڑائی شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا فرمانے لگے، بار الہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے آج پورا کر۔ محویت اور استغراق کا یہ عالم تھا کہ دعا مانگنے میں ردائے مبارک دوش مقدس سے نیچے گر پڑتی۔ پھر حضور نے سجدہ کیا اور سجدے میں سر رکھ کر بولے، خدایا، یہ چند نفوس اگر مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیری پرستش نہ ہوگی۔ یہ دعا حقیقت میں ناز ابدیت تھا۔ اس کے اسرار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کا خدا ہی جانتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں یہ جنگ ہو رہی تھی، اللہ کا رسول دعا مانگ رہا تھا اور اللہ ہی نے اپنے رسول کی زبان سے اس دعا کے الفاظ کہلوائے۔ ہم تو بس اتنا ہی کہہ اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس نازک حقیقت کی شرح خاکی تو کیا کر و بیان قدس بھی نہیں کر سکتے۔ دونوں طرف سے مارکہ آرائی ہو رہی تھی۔ کفار قریش نے جاہلی عصبیت کا خوب مظاہرہ کیا، ایک ایک کافر کٹ کٹ کر لڑا۔ کفر نے تغور اور بے باکی کی صورت اختیار کر لی۔ کافر لات و حبل کی جے پکار کر تلوار چلاتے، ان میں بہت سے تجربہ کار، تیغ زن اور بہادر نوجوان تھے۔
آج وہ یہ طے کر کے میدان جنگ میں اترے تھے کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر رہیں گے، چاہے اس میں ہماری جانیں کیوں نہ چلی جائیں۔ وہ زخم خواہ خواہ کر بھی پڑھنے کی کوشش کرتے، ایک مرتا تو دوسرا اس کی جگہ آ جاتا۔ آدمیوں کی ان کے پاس کمی نہ تھی، ہتھیار بھی کثرت سے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں تلوار ٹوٹ جاتی تو اس سے جوہردار شمشیر اسے مل جاتی۔ حق و باطل اور کفر و اسلام کا یہ پہلا معرکہ تھا۔ کفار اچھی طرح جانتے تھے کہ اس پہلی نبرد آزمائی میں زیر ہو گئے تو ہماری بہادری اور ناموری کی ساکھ باقی نہ رہے گی، ہماری ہوا اکھڑ جائے گی اور نوجوانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ آج خوب جم کر لڑنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے سپاہی تعداد میں بہت کم ہے، اسلحے کا بھی ان کے پاس توڑا ہے۔ ہم مضبوطی کے ساتھ جمے رہے تو مٹھی بھر فاقہ کش لوگ کہاں تک لڑیں گے؟ مگر صحابہ اکرام کے جوش ایمانی نے کافروں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ ایک ایک بہادر مسلمان تنے تنہا قریش کی صفوں کو چیر کر کافروں کو واصل جہنم کر دیتا۔ میمنہ اور میسرہ میں ابتری پھیل گئی، یہاں تک کہ جاں صحابہ نے باطل پرستوں کے قلب فوج کو الٹ دیا۔ پریشان حال، تہی دست اور فاقہ کش خدا پرست، ٹوٹی ہوئی تلواریں، پھٹی ہوئی زرہیں، مگر جوش حق نے ان میں قیامت کا زور پیدا کر دیا تھا۔ لبوں پر خدا کے نام کی تکبیریں تھی اور ہاتھوں میں تلواریں۔ اس قدر اطمینان، اعتماد اور عزم و یقین کے ساتھ لڑ رہے تھے جیسے فتح ان کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ اپنی قلت تعداد کا ان کو غم ہی نہ تھا اور نہ دشمنوں کی کثرت سے ہراساں تھے۔ ان کے حوصلے کہہ رہے تھے کہ سارا عرب بھی اگر ہمارے مقابلے میں آ جائے تو ہم ان سے بھی گتھ جائیں گے اور دنیا دیکھ لے گی کہ محمد رسول اللہ کے غلام موت کو کھیل سمجھتے ہیں اور حق کی حمایت میں وہ کسی بڑے سے بڑے خطرے کو بھی دھیان میں نہیں لاتے۔ حضور عریش سے سرفروش صحابہ کی جانبازی کے مناظر دیکھ رہے تھے۔ مجاہدین زخم کھا کھا کر اور زیادہ جوش کے ساتھ تلوار چلاتے، پیشانی کے زخم سے لہو ٹپکتا تو کوئی مجاہد فزتو برب الکعبہ یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہہ کر لہو کے گلگونہ سے چہرے کو ارغوانی بنا لیتا۔ خاک اور خون میں تڑپ کر مجاہد اپنی قسمت پر ناز کرتے کہ شہرک کا لہو زبان حال سے صاف اقرب من حب الورید کی شہادت دے رہا ہے، اور یہ بھی کہ خود سرور دو عالم ہماری سرفروشی اور جانثاری کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ مبارک ہے ہمارا بخاک و خون غلطہ ہونا۔ کفر اسلام کا مقابلہ نہ کر سکا، حق کے آگے باطل کو کامیابی نہ ہو سکی۔ لات و حبل کے پوجنے والے خدائے واحد و یکتا کے پرستاروں کے سامنے نہ جم سکے۔ نیکوکاروں کی فتح اور بدکار اور فاسقوں کو شکست ہوئی۔ قریش کا غرور ٹوٹ گیا، نسلی فخر اور آبائی عظمت کے پرچموں کو سرنگوں ہونا پڑا۔ ابو جہل نے ذلت کے ساتھ خاک پر دم توڑ دیا۔ اتبا زخموں کی تاب نہ لا کر جہنم کی طرف چل دیا، اور شیبہ نے کراہتے ہوئے جان دے دی۔ سرداروں کے قتل نے رہے سہے کافروں کی ہمتیں پست کر دی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ہماری صفیں الٹی دیتے ہیں اور ہمارے بہادر ان شیروں کے آگے لومڑیوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ اگر ہم نے شکست قبول نہ کی تو ہم میں سے شاید ایک آدمی بھی زندہ نہ بچے گا۔ ان مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں۔ جوانوں کا تو پوچھنا ہی کیا، کم سن سپاہی جن کی پوری طرح مسیں بھی نہیں بھیگی، نہایت بے باکی اور جوش کے ساتھ تلوار چلا رہے ہیں۔ اپنی شکست اور فوج کے ابتری کا یہ رنگ دیکھ کر کفار نے ہتھیار ڈال دیے، ہار مان لی، تلواروں کو زمین پر پھینک دیا، نیزوں کی یعنی نیچی کر لی، ترکشوں کو الٹا لٹکا دیا، پرغرور گردنیں جھک گئیں، ہونٹوں پر ذلت کی مہر لگی تھی، مگر خاموشی زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ ہم شکست قبول کرتے ہیں۔ اب ہم تمہارے رحم و کرم پر ہیں، جیسا چاہے سلوک کرو۔ ہم تمہیں مٹانے کے ارادے سے آئے تھے، مگر کیا کریں، قسمت نے یاوری نہ کی۔ فوج کی کثرت اور اسلحے کی بہتات کے باوجود ہمیں ناکامی ہوئی۔ ہمارے بہادروں نے بزدلی نہیں دکھائی، وہ خوب جوش کے ساتھ لڑے۔
سرداران قریش نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ زنی کی، لیکن میدان تم مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ ہم تمہیں کمزور، ذلیل، فاقہ کش اور بے سہارا سمجھتے تھے، مگر ہمارے تمام اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ تم تو ثبات عزم کا کوہ گراں نکلے۔ کاش یہ ذلت ہمیں دیکھنی نصیب نہ ہوتی اور ابو جہل اور شیبہ کے برابر ہماری لاشیں بھی پڑی ہوتی۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئے باب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔